مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ اور پنجاب کا مستقبل۔ مریم نواز 2013 میں سیاسی طور پر متحرک ہوئیں جب نواز شریف ملک کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے مریم نواز کو یوتھ افیئرز کا چیئر پرسن منتخب کیا اور وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے یوتھ افیئرز کے معاملات سنبھالنے لگیں۔ اس دوران مریم نواز نے وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت ہزاروں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور سینکڑوں مستحق طلبہ کو اسکالرشپ دی۔ بطور چیئر پرسن یوتھ افیئرز، مریم نواز نے نوجوانوں سے درجنوں خطاب کیے، پارٹی کے منشور کو میاں نواز شریف کی ملک کے لیے قربانیوں کو گوایا، جس سے پارٹی کا گراف کافی حد تک اوپر گیا۔ اس عرصے میں پارٹی کے کچھ پرانے کارکن، کچھ بڑے نام پارٹی کے اندر مریم نواز کے رکھ رکھاؤ سے تنگ تھے مگر بات نہیں کرتے تھے، لیکن سیٹس کو ختم کرنے کا نعرہ لگانے والی پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف رپورٹ دائر کر دی، جس کے بعد مریم نواز کو یوتھ افیئرز کے معاملات چھوڑ کر استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اس کے بعد مریم نواز سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گئیں۔ انہوں نے پارٹی کے دیگر معاملات میں شمولیت سے بھی انکار کر لیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں مریم نواز نے ایک بار پھر حکومت کا حصہ بننے کا سوچا اور انہوں نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا، مگر اس دوران ایک اور کیس چل رہا تھا، ان کو عدالت چکر کاٹنا پڑے اور وہ کیس تھا لندن کے ایوان فیلڈ اپارٹمنٹ کی ملکیت کا کیس، جس میں ان کو 7 سال کی سزا ہوئی اور وہ گرفتار ہو گئیں۔ عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے ان 10 سال کے لیے الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا۔ مریم نواز نے کچھ عرصہ جیل کاٹی۔ اس دوران میاں نواز شریف کی جیل طبیعت بگڑنے لگی تو عمران خان کے حکم نے ان کے علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دے دی اور مریم نواز بھی ضمانت لے کر والد کے ساتھ لندن روانہ ہو گئیں۔ میاں نواز شریف لندن میں علاج کرانے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کو سفر کرنے سے روک دیا اور 4 سال تک وہیں رہ گئے، مگر مریم نواز کچھ عرصہ بعد واپس پاکستان آ گئیں اور آتے ہی انہوں نے پارٹی کو مضبوط کرنے اور عمران خان کے خلاف کیمپین کا آغاز کر دیا۔ اس دوران مریم نواز کو پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ کا نام دے دیا۔ سن 2020 سے 2022 کے دوران مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے خلاف جو سیاسی محاذ آرائی جاری رکھی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے، اس میں مریم نواز کا بڑا اہم کردار رہا۔ وہ پارٹی کا فیس بنی رہی، ہر دورے ریلی کی قیادت کرتی۔ انہوں نے میاں شہباز کی قیادت میں پارٹی کو یکجا اور متحد کیا۔ 2024 کے عام انتخابات میں بھی وہ پارٹی کے ہر جلسے میں نظر آتی رہیں، تقاریر کی، پارٹی کے منشور کو پاکستان کے نوجوانوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، انتخابات میں حصہ لیا اور صوبائی نشست پر کامیابی حاصل کی۔ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ منصب کے لیے مریم نواز کو نامزد کر کے ان کی پارٹی نے ان کی اس جدوجہد کا صلہ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر میاں نواز شریف مریم نواز کو وفاقی کیبنٹ بناتے تو زیادہ بہتر ہوتا، جہاں وہ 4-5 سال حکومت کا حصہ رہتی، ان کی بہتر طریقے سے ٹریننگ ہوتی، جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتی تھی۔ ان کے چچا شہباز شریف نے اس پر مہر لگا دی ہے اور ان کی پارٹی نے آنکھیں بند کر کے فیصلہ مان لیا، پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف بھی اٹھا لیا۔ چند روز میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، جس میں ان کی جیت واضح نظر آ رہی ہے۔